باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں کیا فرمایا جی کہ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب آ جائے گی نا مدت تو یستاخرون وہ پیچھے بھی نہیں ہو سکیں گے، ایک گھڑی آگے بھی نہیں جا سکتے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، قل قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قولا بات کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب تقول تم کہتے ہو، اب اس سے فعل امر بنانا ہے کہ تم کہو، تقول تو کیا ہوگا امر بناتے ہوئے؟ علامت مضارع بھی جائے گی، آخری حرکت بھی چلی جائے گی، تو دو جزم ہو گئے، تو اب حرف علت نے جانا ہے، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ کل۔ کہ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، کیا جی؟ حمزہ سوالیہ استفہامیہ ہے یہ، ارأیتم کیا؟ اسی مجرد سے رأى یرا، رأیتن یا رویتن دیکھنا، ایک ہے ارا یوری۔ پچھلی آیت میں کیا لفظ آیا تھا جی؟ نُرِيَنَّكُمْ، اس سے پہلے اما نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پہلی ایک آیت گزر چکی ہے۔ اگر ہم کو ارا یوری کا مطلب ہے دکھانا، اور رآ یا را کا معنی کیا ہے؟ یہ لازم میں آ گیا نا جی، دیکھنا، اور ارا یوری کا دکھانا، یہ متعدی ہو گیا، یعنی کہ کسی اور کو دکھانا، اور یہ لازم ہو گیا خود دیکھنا۔ اب ارا اور یرا یہ دونوں آپس میں جا کے مکس ہو جائیں گے، یتان میں جب جائیں گے نا تو پھر ہمیں جملہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یرا وہ دیکھتا ہے، پھر یتان آ گیا یہاں پہ، یرا وہ دیکھتا ہے، ترا تم دیکھتے ہو، ارا میں دیکھتے ہوں اور نرا ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ رآ یرا، یرا سے پھر بن گیا ارا، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، دوسرا جو باب افعال سے ہے ارا یوری، اس میں اگر ہم کریں تو یہ آئے گا ارا یا، لیکن اریتا آئے گا، تو یہ الف جو ہے نا حمزہ، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ حمزہ کس چیز کا؟ یہ باب کا، باب افعال کا، ارا۔ تو یہاں پہ باب افعال کا حمزہ نہیں ہے، نہیں، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، یہ جو آگے پہلے۔ تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا، اب یہ جو رآ لکھا ہوا ہے نا، رآیا، یہ جب جائے گا رأیتا، تم نے رأیتا، جیسے قتلتا تو نے قتل کیا، ضربتا تو نے مارا، رأیتا تو نے دیکھا، اور رأیتم تم سب نے دیکھا۔ اب یہ باب افعال سے آئے تو پھر یہ حمزہ اس کا اپنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر وہ بات ساری ختم ہو جائے گی جو وہاں پہ آ رہی ہے، دکھانا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ دیکھنا آ گیا، رأیتم تم سب نے دیکھا۔ اب یہ دیکھنے کے یہاں پہ مفہوم جو ہے، یہ نظر سے دیکھنا بھی ہے، اور کس چیز سے دیکھنا ہے؟ عقل سے دیکھنا، یعنی عقل سے دیکھنا، رائے قائم کرنا۔
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے، تم کیا دیکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو، ان اگر ان شرطیہ آ گیا، اگر اتاکم اتا یاتی اتیان، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ آنا، اتا وہ آیا، یاتی وہ آتی ہے، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یاتی وہ آتا ہے، تاتی تم آتے ہو۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے جی؟ اتا، پہلا صیغہ ہی آ گیا، وہ آیا، لیکن پیچھے اس کے کیا ہے؟ شرطیہ ان۔ تھوڑی تھوڑی اگر ساتھ تجوید بھی پڑھ لی جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر رہ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ نون ساکن یہاں پہ ہے ان، نون ساکن جو ہے اس کی شکل کیا ہے؟ ایک تو سامنے لکھا ہوا مل جاتا ہے نون ساکن، من، ان، ٹھیک ہے جی۔ دوسری اس کی صورت کیا ہے، دوسری شکل کیا ہے؟ جب بھی تنوین آتی ہے نا، تنوین، تو وہ نون ساکن پہ ختم ہوتی ہے، جیسے مسلمن، مسلمن، یہ لکھا ہوا تو ایسے ہے، لیکن اس کو اگر صحیح پڑھا جائے تو وہ کیسے ہے؟ مسلمن، من تو آخر میں کیا آ گیا؟ نون ساکن۔ تنوین بھی آخر میں نون ساکن ہے اور سامنے لکھا ہوا تو ہے ہی ساکن، سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے نا جی، حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے، حمزہ ہے اور کیا ہے؟ ہاں، اور کیا ہے جی؟ ہے، خے اور عین اور غین، یہ 6۔ یہ اگر نون ساکن کے بعد آ جائے تو اس نون کا اظہار ہوگا، اظہار۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ان نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان نہیں پڑھیں گے۔ جیسے نماز پڑھاتے ہوئے یہ ذہن میں رہے، جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ بولے من، نون ساکن آ گیا، سمع اللہ لمن حمدہ ہو۔ اب یہ ہا آ گئی اس نون ساکن کے بعد، تو نماز سے اٹھتے ہوئے اگر کوئی مولوی صاحب ایسے کریں سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ حروف حلقی کے قاعدے کے خلاف چل رہا ہے۔ اب اس کو آہستہ آہستہ ساتھ بس دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو ان کے بعد کیا آ گیا ہے؟ حروف حلقی آ گیا، حمزہ آ گیا، الف آ گیا اس کے بعد۔ تو یہ قل ارأیتم ان اتاکم نہیں ہوگا، بلکہ ان اتاکم، ٹھیک ہے جی، ان اتاکم، اتا یاتی، اتا وہ آیا، اس سے پہلے شرط آ گئی ہے ان اتاکم، کہ اگر وہ آئے، ٹھیک، شرط آ گئی نا، ایک کنڈیشنل بات آ گئی ہے، ان اتاکم، اتا وہ آیا، وہ آئے، یہ ہو گیا فعل، کم آ گئی ضمیر، تو ضمیر فعل کے ساتھ مل کے آئے تو کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول، یہ مفعول بن جاتی ہے۔ وہ آئے کم تم پر، یعنی تم پر اگر آ جائے یا تم کو آ جائے، ٹھیک ہے جی، کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اردو میں تھوڑا سا عربی سے چینج ہوتا ہے، کئی دفعہ لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ آئے کم، تم کو آ جائے۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ قاف اور یہ قاف، ان دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ یہ دونوں کو قاف ہی پڑھتے ہیں، تو یہ پتلا پڑھنے والا، کسی بھی حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، اس کے پیچھے الف زبر لگا دیں، آپ الف زیر لگا دیں، الف زبر لگا دیں، تو پتہ چل جائے گا یہ نکلتا کہاں سے ہے۔ تو یہ جو تالو ہے،
اس تالو سے نکلتا ہے یہ کاف، چھوٹا کاف، اک اک، اور اس میں قلقلہ بھی نہیں ہے، اس میں قلقلہ نہیں ہے، اس میں قلقلہ ہے اگر یہ ساکن آ جائے تو اق، یہ حلق سے نہیں نکلے گا، نکلے گا تالو سے ہی، لیکن اق آپ دونوں کو نکالیں، یہ موٹا پڑا جائے گا پر اور یہ پتلا، تو آتا کم، آتا کم نہیں، موٹا نہیں پڑا جائے گا، پتلا پڑا جائے گا۔ ان عطا کم، اگر وہ آ جائے کم تم کو، اب اس کا فاعل دیکھنا ہے، عطا فعل ہے اور کم مفعول ہے، فاعل کہاں پہ لکھا ہوا ہے جی؟ عذاب، پیش آ گئی حالت رفع میں آ گیا تو یہ فاعل ہے، اس عطا کا فاعل کیا ہے؟ عذاب، عذاب آ جائے، کیا آ جائے جی؟ عذاب آ جائے، لیکن عذاب بن نہیں لکھا ہوا، عذاب لکھا ہوا ہے، تو اس کی نسبت جڑ گئی کسی چیز کے ساتھ، کس کا عذاب؟ عذاب ہو، اب یہ ہو واپس پلٹیں گے تو کس کا عذاب ہے؟ اللہ، یعنی اب یہ عذاب اسم ہو گیا اور ہو ضمیر، اور اسم اور ضمیر مل جائیں تو مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، ہو اس کا عذاب، یعنی اللہ کا عذاب اگر آ جائے، کل ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، کیا دیکھتے ہیں، اگر آ جائے اس کا عذاب، یعنی کس کا عذاب؟ اللہ کا عذاب، عطاکم، تم کو، یعنی تمہارے اوپر اگر اللہ کا عذاب آ جائے، کب آئے جی؟ اب یہ مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، ٹھیک ہے جی؟ بیاتن، بے یہ تے، اس کو کہتے ہیں جی، ایک آتا ہے باتا یبیتو، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک مطلب ہے اس کا رات گزارنا، باتا یبیتو، ٹھیک ہے جی، رات کو مشورے کرنا وغیرہ۔ اس کا اسم مقال کیا ہے؟ بیتن، بیتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ رات گزارنے کی جگہ، اس کی جمع کیا ہے بیتن کی؟ بیوتن، ٹھیک ہے جی، بیوتن کا مطلب ہے گھر، یعنی رہنے کی جگہیں زیادہ ہوگی، اور بیاتن کیا کہتے ہیں جی؟ بیاتن رات کو کہتے ہیں، بیاتن کہ رات کو اگر آ جائے، رات کو کہاں سے آئے جی؟ تن، حالت نصب ہے تو کیا یہ مفعول ہے نا، تو رات کو اگر آ جائے اللہ کا عذاب تم پر، بیاتن رات کو، او یا نہارن دن کو، بیاتن رات کو، نہار دن کے کس حصے کو کہتے ہیں؟ جو بالکل روشن ہو جائے، یعنی کوئی شک شبہ نہ رہے، آدمی کام میں لگا ہوا ہو، تو اگر اس وقت اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے، قیامت جب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پلک جھپکنے سے تیز قیامت آ جائے گی، ایک آدمی سامان خرید رہا ہوگا، پیسے دے رہا ہوگا، دوسرا سامان اس کو پکڑا رہا ہوگا، وہ نہ پیسے پکڑ سکے گا، یہ سامان نہیں پکڑ سکے گا، اور کیا کلمح البصر، جیسے آنکھ جھپکتی ہے نا اس تیزی سے۔ اچھا یہاں سے تھوڑا سا، ہاں جی دن کو آئے گی، اچھا پھر یہاں پہ ایک نظر دیکھ لیں آپ، بیاتن تھا، آگے حمزہ آ گیا، یعنی کہ ہلکی آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو بیاتن نہیں پڑھیں گے بلکہ اظہار کریں گے اس تنوین کے نون کا، بیاتن، او یا اب نہارن کے آگے کیا ہے جی؟
نہارن کے آگے لکھا ہوا ہے میم، ماذا، اگلی آیت میں ایسا پڑھے نا ماذا. تو جب نون ساکن کے آگے میم آ جائے تو کیا کرتے ہیں جی؟ اس کو میم میں گھسا دیتے ہیں. ابھی آپ ہم جو اس کے تجوید کے خاص ٹرمینالوجی ہے اس میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے. نہارم، نہارن نہیں پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ میم پڑھیں گے. بیاتن او نہارم ما، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی ہونٹ اپنے روک کے نہارم ما، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھنا. بیاتن او نہارن، دن کو آ جائے اللہ کا عذاب یا آ جائے رات. ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا آغاز میں آ گیا، آغاز میں آ گیا، سوالیہ بن گیا. تو کیا ہے؟ زا یہاں پہ الذی کے مفہوم میں ہی آپ اس کو لے لیں. یہ زا کا مفہوم جو ہے ماذا، تو کیا ہے؟ زا ماذا کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا ہے وہ، کیا ہے وہ جو یا جس کے بارے میں منہ آ گیا نا آگے. یستعجلو، اجلا یعجلو کیا مطلب ہے جی؟ جلدی کرنا، جلدی، وقت، کسی چیز کو وقت سے پہلے کرنا، جلدی کرنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا تھا؟ لما اجلتا، کہ کیوں جلدی آ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. حضرت موسیٰ نے کہا اس لیے جلدی آ گئے تاکہ اللہ تم کو میں جلدی آ کے راضی کرنے کے. اجلا اس نے جلدی کی، یا اجلو وہ جلدی کرتا ہے، یعنی سپیڈ لگا دے. دیگر ابواب میں بھی ہے اجلا یعجل تعجیلا، کسی کام کو کسی اور کو جلدی میں جلدی یعنی کہ اس کو آگے کر دینا کسی چیز کو. تو یہ یہاں پہ کس باب میں آ گیا جی؟ باب استفعال. استعجل یستعجل، استعجل وہ جلدی چاہتا ہے. است کا معنی کیا ہے جی؟ استفعال طلب کرنا. استعجل اس نے جلدی کوئی چیز چاہی، جلدی کوشش کی. یستعجل وہ جلدی کوشش کرتا ہے یا جلدی مانگتا ہے. مانگنے کا مفہوم بھی چاہنے میں آ جاتا ہے، جلدی مانگنا. یستعجل، استعجل میں جو یا آیا تو ہمیں یا دیکھتے ہی پتہ چل گیا یہ یا کس چیز کی علامت ہے؟ مضارع. یہ فعل مضارع میں چلا گیا، ماضی سے مضارع. تو جلدی مانگتا ہے. یستعجل وہ جلدی مانگ رہا ہے، جلدی مانگتا ہے. کون جلدی مانگتا ہے؟ کوئی یہاں پہ اس کا فاعل لکھا ہوا ہے مجرمون. واو نون یاد رکھیے گا، یہ جمع جو ہے یہ حالت رفع میں آتی ہے، یعنی کہ فاعلی حالت میں. جملے میں اگر فاعل دیکھنا ہو اور وہ جمع کی صورت میں اور زیادہ بندے ہوں تو کس حالت میں آئے گا؟ واو نون میں. اگر نصب میں ہو یعنی مفعول میں یا حالت جر میں تو یا نون کی شکل میں آئے گا. تو یستعجل وہ جلدی مچا رہا ہے. کون جلدی مچا رہا ہے جی؟ المجرمون. میم جرم، اجرم یجرم، اجرام جرم کرنا، مجرم جرم کرنے والے گناہگار. یستعجل کون جلدی؟ ما ذا یستعجل المجرمون کیا ہے وہ جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کس بات کی جلدی مچا رہے ہیں؟ من ہو، من کا مطلب جی سے. ہو کی ضمیر کس طرف چلی گئی ہے؟ ما زا، یہ جو زا ہے نا زا، ما زا، اس کی طرف یہ پلٹ کے گئی ہے کہ وہ کس چیز کی وجہ سے وہ یہ جلدی مچا رہے ہیں، کس چیز سے ان کی رفتار جو بڑھ گئی ہے. کہہ رہے ہیں کرو، ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی آ گئی ہے.
لیکن اب بندے کو پتا ہو کہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں، کچھ اور میرے دماغ میں قصہ چل رہا ہے، وہ ظاہر نہیں کر رہا، تو کیا چیز ہے ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاس وہ کیا کوئی ہتھیار آ گیا ہے کہ یہ کہہ رہے عذاب بھیجو عذاب بھیجو، کوئی ہے کچھ بھی؟ پھر سر مطلب کچھ عذاب ہی اسی نفس ہاں جی، عذاب نہیں وہ اسی نفس سے کچھ ہے، یہ وہ بات ہے جس کے لیے کہ وہ کیا چیز کیا ہے، وہ کیا کام ہے جس کے لیے یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، عذاب کے لیے یہ مجرم لوگ اتنی سپیڈ لگا رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ پہ. یہاں آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی کہ پہلے ایک بات آئی تو اس میں لفظ ایسے لکھا ہوا تھا عذاب، اس ہو کے اوپر یہ الٹا پیش پڑا ہوا تھا عذاب ہو. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ من ہو آیا ہے تو یہاں پہ سیدھا پیش لکھا ہوا ہے. کوئی اس کا فرق آپ کو پتا ہے جی؟ نہیں. تو اس ہو کی ضمیر کے پیچھے اگر ساکن آ جائے، ساکن خاموش، تو اس کے اوپر کون سی پیش آئے گی؟ سیدھی. اور اگر متحرک آ جائے، حرکت والا حرف آ جائے تو پھر الٹی. بس ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. ماذا، ذا یہ بہت ہی سمجھنے کی چیز، ابھی ہم آج تو نہیں سمجھ سکتے. زے، زال، زوئے اور زواد. آج اس کو کچھ لوگ دواد بھی پڑھتے ہیں تو پھر یہ دال سے ٹکر کھا جاتا ہے. اگر دواد پڑھیں، دونوں پڑھنا ٹھیک ہے، دواد پڑھنے والے بھی ٹھیک ہیں، زواد والے بھی ٹھیک ہیں. تو خیر ہمارے ہاں کیونکہ ذرا وہ فرقہ بازی ہے، فرقہ بندی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مسلک بندی ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے. حالانکہ اس میں کوئی ایک دوسرے کو الٹ سیدھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو زے اور دال اور وا اور ضاد، یہ جو زے ہے اس کے اندر ایک سیٹی کی آواز آئے گی، از. اور جو زال ہے یہ جو زبان کی نوک ہے یہ دانتوں کے ساتھ اد، لیکن پتلا، ما ذا پتلا پڑھیں گے. اور یہ جو جس کو ہم زویا کہتے ہیں، زا، یہ اس کا مخرج بھی یہی ہے از، لیکن یہ پر کر کے موٹا پڑھنا ہے از. اور یہ جو زواد ہے، اگر اس کو زواد پڑھنا ہے، دواد پڑھنا ہے، اس کا مخرج ایک ہی ہے کہ زبان کی یہ جو سائیڈ ہے آپ کی، لیفٹ کی یا رائٹ کی یا دونوں کی، یہ داڑوں کے ساتھ لگنی چاہیے. او یہاں سے. تو یہ اگر بندہ کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو، دواد او او. اور دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان تالو کے ساتھ ٹکراتی ہے، اد. اور یہ ویسے بھی دال جو ہے یہ کلکلہ بھی اس کا ہوتا ہے، جیسے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ هو احد، احد نہیں احد، اللہ الصمد، صمد دال کا کلکلہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ دال، ماذا. تو یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں. یستعجل، یستعجل منہ، اب یہ نون ساکن آ گیا اور اس کے آگے آ گئی ہا. ہا کیا ہے جی؟ گول ہا، ہلکی ہے. منہ نہیں پڑھیں گے بلکہ منہ، اس کا بھی اظہار کریں گے. المجرمون، اب یہ جیم بھی یاد رہے، زیادہ ہو جائیں گے قاعدے ویسے. تو یہ کلکلہ، یہ جیسے قاف کلکلہ تھا ایسے ہی جیم بھی کلکلہ ہے. مجرمون کی میں مجرمون، مجرمون. تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، کہ مجرموں نے کس چیز کی وجہ سے جلدی مچائی ہوئی. اگر عذاب آ گیا تو انہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کے لیے انہوں نے جلدی مچائی ہوئی تھی وہ کیا ہے، جلدی ان کو پتہ چل جائے گا. اور ثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر آپ نے دیکھا کہ آ گیا استفہامیہ کیا، ثم، پھر عام طور پہ فا بھی اس کے بعد ہی آتا ہے. افلا تذکرون، افلا آگے بعد فا، فا کے زیادہ وقفہ دینا ہو تو ثم، پھر. اب اس سا کو کس چیز سے جدا کرنا ہے جی؟ سین سے اور سواد سے.
سین جیسے زے میں سیٹی کی آواز ہے ایسے ہی سین میں بھی اس اس، اور صاد میں سیٹی غائب ہو جاتی ہے، اف، منہ تھوڑا سا بھر کے اور سیٹی کوشش کرنی ہے روکنے کی، حالانکہ ہلکی سی اس میں بھی ہے، سفیریا اس کو ان حروف کو کہتے ہیں۔ اور سا جو ہے سا یہ یہیں پہ آگے زبان لگانی ہے۔ انگلش میں نا اس کو ایس نہیں لکھتے، کیا لکھتے ہیں اس کو؟ ٹی ایچ، اس اس، یعنی اس میں تھے اور سین اس دونوں کی آواز کو مکس کر دینا، اس اتھ بھی نہیں پڑھنا اور اس بھی نہیں پڑھنا، اس، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث جب انگلش میں لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں AIDHDITH، حدیث، حدیث نہیں لکھتے ایسے، حدیث نہیں لکھتے ایس سے، ایس جو ہے وہ سین ہے، سواد ہے، ثا نہیں۔ تو ثم اس میں سما نہیں پڑھنا، سما نہیں پڑھنا، یہ زبان کی نوک دانتوں سے لگنی چاہیے، ثم ثم تو پھر کیا؟ پھر اذا، جب، ما وقع، ما جو کچھ، اب یہاں پہ جو ما ہے یہ موصولہ آیا ہے، حالانکہ ما جب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے عام طور پہ تو کیا ہوتا ہے؟ نافیہ، نفی کرتا ہے، لیکن یہاں پہ موصولہ آیا ہے، اذا ما جو وقع، یعنی وہ جو وقع یقع، اس کے ایک تو معنی ہے اس کا گر جان، گر پڑنا، ایک اس کا معنی ہے کسی چیز کا واقع ہونا، یعنی واقعہ ہو جانا وغیرہ۔ تو وقع یقع، وقع وہ گر پڑا یا واقع ہوا، یعنی کہ came into being، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے۔ تو اذا ما وقع، جب وہ واقع ہو جائے گا، کیا چیز واقع ہو جائے گی؟ یعنی عذاب، جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، جب واقع ما وقع، اذا ما وقع، جب وہ واقع ہو جائے گا، آمنتم، آمنا وہ ایمان لایا، منو ایمانن باب افعال وہ ایمان لاتا ہے، آمنا، آمنا سے نواں صیغہ آمن، تم سب ایمان لائے۔ تو اذا آ گیا ہے، تو اذا نے اس کو جب وہ واقعہ ہوا نہیں ہوگا، اس اذا نے کیا کیا جی؟ فعل ماضی کو کیا کر دیا؟ مضارع سے بھی مستقبل میں، اذا ما وقع، جب وہ واقع ہوگا، وقوع پذیر ہوگا، یعنی وہ عذاب، آمنتم ہے جی، تم ایمان، ویسے آمنتم ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ کدھر لے جائیں گے؟ مستقبل میں۔ تو تم ایمان لاؤ گے۔ اب جس چیز پہ ایمان لایا جاتا ہے وہ بعض بی کے صلہ کے ساتھ آتی ہے، با کس چیز پر؟ جس پر ایمان لایا جاتا ہے، پر کس پر؟ ہی۔ اب یہ ہی ضمیر کس کی ہے؟ عذاب کی، یعنی جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو پھر اس پر ایمان لاؤ گے۔ ثم جب عذاب واقع ہو جائے گا، یہ سما کا ترجمہ آپ یہاں پہ آ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب واقع ہو جائے گا جو کچھ، یعنی وہ عذاب یا جو بھی عذاب ہوگا، جو کچھ بھی واقع ہوگا اللہ کی طرف سے، اب یہاں پہ خالصتاً عذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کچھ بھی جب وقوع پذیر ہو جائے گا پھر تم ایمان لاؤ گے اس پر۔ پھر تو ہر بندہ ہی لے آتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ وہ تو فرعون ڈوبنے لگا تو وہ بھی ایمان لے آیا تھا۔ تو اس امت کا فرعون جو تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ وہ مرنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ گردن تھوڑی لمبی کٹے، جسے دارا نے ایسے جب چڑھے نا صحابی، اس کی سینے کے اوپر گرا ہوا تھا نیچے گردن کاٹنے کے لیے، اس نے کہا ذرا گردن نیچے سے کاٹنا، کیوں؟ پتہ چلے سردار کی گردن ہے، یعنی اس کو مرتے ہوئے بھی کوئی خیال ہے نہیں آیا، کیوں؟
یہ بھی آخیا اس کے افسوس ہے ایک کسانہ ماریا ہاں انہیں بچے اچھا ان کا جو تڑی تھی مکے والوں کی، جب آمنے سامنے دونوں فوجیں آ گئیں اور 3 انصاری صحابی نکلے، تو ادھر سے سردار نکلے تھے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں نکلے تھے. ہاں بھائی کون ہو تم؟ مدینے کے. آپ پیچھے ہٹ جاؤ. کاشتکاروں کے ساتھ ہم نہیں لڑتے، زمینداروں کے ساتھ کیسے لڑنا، نکالو ذرا ہمارے ہم پلہ لوگوں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور حضرت حمزہ نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن تھے حارث، یہ تینوں اس طرف سے نکلے تو جنگ ہو گئی وہاں پہ. تو یہ ذرا مکے کے لوگ جو تھے نا ذرا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے کہ ہم بہت، وہ تھے بھی سپیریئر. آج آپ جائیں آپ کسی بڑے کسی مقام والے کے پاس تو وہ سپیریئر ہی. ہاں جی دیکھیں کوئی اتنا دبدبا تھا مکے والوں کا قائم ہو گیا تھا اس حرم کی وجہ سے کہ باقی لوگ 4 مہینے صرف تجارت کر سکتے تھے، صرف 4 مہینے، باقی کوئی پتہ نہیں قافلہ جا رہا ہے لٹیرے آئے قافلہ لوٹ لے بندے مار دیں گڑبڑ. تو 4 مہینے سفر کرتے تھے. مکے والے جس مرضی موسم میں جائیں. تو اذا ما وقع آمنتم به، تو جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر کہو گے. اچھا ایک لفظ پیچھے گزر گیا میں آپ بتا نہیں سکا. آمنتم نہیں، میں تجوید کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں بھی نون ساکن آ گیا. تم، اب اس میں بھی نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد ہلکی نہیں. اب اس کو آمنتم نہیں پڑھنا. آمنتم کیا پڑھنا ہے اس کو؟ اب اس کو آپ نے ناک سے پڑھنا. اس کا میں نے آپ کو کیا طریقہ بتایا؟ زبان تالو کے ساتھ نہ لگے. نون کا مخرج کیا ہے؟ ان. زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے جا ان. تو اگر آپ پڑھیں گے آمنتم تو یہ نون مشدد ہو جائے گا. من نہیں پڑھنا. آمن زبان ہوا میں. آمنتم. ٹھیک ہے جی. تو یہ یاد رہے کہ یہاں پہ کیونکہ ہلکی نہیں ہے تو اس لیے اس کو آپ نے اظہار نہیں کرنا. تو آہستہ آہستہ ساتھ تجوید بھی ہوتی رہنا جی تو سارے کام ہو گئے. الآن کیا مطلب ہے اس کا؟ الآن کا کیا مطلب ہے جی؟ الآن کیا مطلب ہے جی؟ ابھی. اب یعنی وہ پٹھواری والے لفظ ہے یعنی اب. تو یہ الآن تھا تو الف پہ یہ مد کیسے آ گئی؟ الآن کا مطلب ہے اب. تو یہ بیسیکلی 2 الف ہو گئے. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. یہ حمزہ زبر آ کیا پہلا؟ یہ حمزہ استفہام ہے. ٹھیک ہے جی. کیا کے مفہوم ہے جو ابھی آپ پڑھ کے پڑھ رہے ہیں. تو کیا الآن اب. الآن کیا اب یعنی آمنتم بہ تم ایمان لائے ہو عذاب آ جانے پر. الآن اب کیا اب ایمان لے کے آئے ہو. واہ اور قد یعنی کہ حیض کے معنی میں کنتم. کانا یکون سے کانا سے کنتم تم تھے. کنتم تستعجلون کنتم تم تستعجلون. تے کا معنی کیا ہے؟ تم. پھر وہی پہ استعجل یستعجل سے تستعجلون واو نون حالت رفع. تم جلدی مچا
رہے تھے. رہے کہاں سے آ گیا جی؟ کنتم سے. تم جلدی مچا رہے تھے بھی بعض بھی، اور ہی کس چیز کی ضمیر ہے جی؟ اب یہاں پہ بعض بھی کا ترجمہ آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کے بارے میں، کے بارے میں. کنتم قد کنتم بھی تستعجلون. اب عذاب آیا ہے تو ایمان لے آئے ہو، حالانکہ خود ہی تو جلدی مچا رہے تھے. ہے جی، تم پہلے ہی جلدی کرتے آ رہے ہو. have been. قد کنتم تستعجلون. کنتم تستعجلون، جلدی مچاتے رہے ہو اور مچا چکے ہو، یعنی کہ مچا کے مچا لی ہے تم نے. قد کنتم بھی تستعجلون، اس عذاب کے لیے تم نے جلدی پہ جلدی مچائی. جتنی جلدی مچا سکتے تھے اتنی جلدی تم مچا چکے. جب مچا کے جلدی اب عذاب آیا ہے تو عذاب کو دیکھتے ہی کیا یاد آ گیا؟ اللہ. جب آخرت کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ کھلتی نہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں. اس نے کہا ہے کہ کار گاہے، میں لکھتا ہوں یہاں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال نے شیطان، وہ بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہی سمجھنا مقصود ہے. وہ کیا ہے؟ کار گاہے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، یعنی جو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ یہ جو میرے جام ہیں، جو میں لوگوں کو پلا پلا کے پاگل، شیطان ابلیس کہہ رہا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جس جام سے میں لوگوں کو پلا کے اپنا دیوانہ بنائے پھرتا ہوں، لوگ شیطان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ کوئی اتنا ہی کار گاہے شیشہ ہے، پھینکے گا ٹوٹ جائے گا. یہ بات نہیں. قرآن نے بھی یہی بات کہی کہ شیطان کی جو گرفت ہے نا، گرفت، اس کے اندر گھس جانا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن شیطان کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک بندے پہ رات کے وقت شیطان 3 گرے لگاتا ہے، یعنی 3 جگہ سے باندھ دیتا ہے آدمی کو. وہ بستر سے اٹھنے آنکھ ہی نہیں کھلنے دیتا، کبھی سو جاؤ. بستر سے اٹھنا، پھر وضو نہیں کرنے دینا، پھر مسجد کی طرف نہیں، پھر نماز نہیں پڑھنے دینی. تو اتنی گرے لگاتا ہے آدمی کو قابو کرنے کے لیے. تو بندے کی بڑی طاقتور ایمان چاہیے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ کے آگے چلا جائے. اور کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ اتنے شدید ہیں کہ جو آخر وقت میں بھی بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی بدبختی ہے ایک انسان کی کہ وقت آخر آ جائے اور بندے کے منہ سے کلمہ جاری نہ ہو. آخری وقت آ جائے. کل کا واقعہ ہے، سعودی عرب کی ایک عدالت نے ایک لڑکے کو اس کی والدہ کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی. وہ ویڈیو آپ دیکھیں، جج عرب ہے. ہمارے جج ہوتے تو ٹم ٹم کر کے نکل جاتے. اس نے قرآن کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں والدین کے، خاص طور پہ والدہ کے حق میں آئی ہیں، ساری تلاوت کی اس نے، اور اسے بتایا کہ تمہاری والدہ حافظ قرآن تھی، کس طرح اس نے اپنا آپ لگا کے تمہیں بڑا کیا، پالا، یہاں پہنچایا، اور تم نے ماں قتل کر دیا. اس نے وہ پڑھا کہ میرے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن وہ بیٹا ایسے کھڑا تھا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. یعنی اس وقت بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا، لیکن اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی سے کہ خیر کی سلب طاقت جو ہے چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھیں. پڑھ لیتے ہیں. قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ذا یستعجل منہ المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به. بس پڑھا کے پھر غلط نہ پڑھے نا جی. آمن، نون کو آپ نے اظہار نہیں کرنا نون کا. آمنتم به،
الآن وقد كنتم به تستعجلون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه